السلام علیکم ناظرین، آج ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ شیخ چلی سامری جادوگر کی کہانی۔ اس کہانی میں شیخ چلی کی جستجو اور سامری جادوگر کی چال بازی کے درمیان ایک دلچسپ کشمکش دکھائی دیتی ہے۔ ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں شیخ چلی نام کا ایک انسان رہتا تھا۔ شیخ چلی ایک عجیب شخص تھا۔ وہ زیادہ تر اپنے خوابوں میں مگن رہتا اور کسی کام میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد کچھ خاص نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ دنیا کی ہر چیز پر سوالات اٹھاتا رہتا، لیکن وہ ہمیشہ کسی نہ کسی مشکل میں پھنس جاتا اور پھر اس سے نکلنے کے لیے کچھ نیا منصوبہ تیار کرتا۔ ایک دن جب شیخ چلی اپنے گاؤں کے باہر چل رہا تھا، اس کی ملاقات ایک اجنبی شخص سے ہوئی۔ وہ شخص ایک جادوگر تھا۔ اس کا نام سامری تھا۔ سامری کا جسم عجیب و غریب تھا۔ اس کے ہاتھوں میں طاقتور جادو کی چھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں گہرائی تھی جس سے وہ دنیا کے ہر راز سے واقف ہو جاتا۔ شیخ چلی نے سامری جادوگر سے پوچھا، تم کون ہو اور یہ جادو کی چھڑی کیا ہے؟ سامری ہنستے ہوئے بولا کہ میں سامری ہوں، ایک جادوگر۔ میں نے دنیا کی تمام جادو طاقتوں کو حاصل کیا ہوا ہے۔ اس میں وہ سب کچھ کر سکتا ہوں جو تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ شیخ چلی نے جھٹ کہا، اگر تم اتنے طاقتور ہو تو مجھے دکھاؤ، میں بھی تمہاری طرح کوئی جادو سیکھنا چاہتا ہوں۔ سامری ہنسا اور کہا، اگر تم میرے مقابلے میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہیں جادو سکھا دوں گا، لیکن اگر تم ہار گئے تو تمہیں میرے جادو کی طاقت کا شکار بننا پڑے گا۔ شیخ چلی نے بغیر سوچے سمجھے چیلنج قبول کر لیا، کیونکہ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار رہتا تھا، چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو۔ مقابلہ شروع ہوا۔ سامری جادوگر نے اپنی جادو کی چھڑی سے زمین سے ایک بڑا درخت اگا دیا اور وہ درخت فوراً اپنے پتے پھیلانے لگا۔ فضا میں خوشبو پھیلنے لگی۔ شیخ چلی حیران تھا۔ اس نے کچھ سمجھنے کی کوشش کی۔ پھر سامری نے کہا کہ یہ میری طاقت کا ایک چھوٹا سا مظاہرہ ہے، اب تم بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ شیخ چلی نے سوچا اور پھر ایک خیال آیا۔ اس نے جادو کی کوئی چھڑی یا قوت نہیں تھی، لیکن اس کی ذہانت اور چال بازی سے سامری کو شکست دینے کی حکمت عملی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر ایک عجیب سی شکل بنائی اور پھر بولا، میں تمہارے جادو سے زیادہ طاقتور ہوں، کیونکہ میں نے جو کیا وہ جادو نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ شیخ چلی نے زمین سے ایک چھوٹا سا سوراخ کیا، اس میں پانی ڈال دیا۔ پھر اس نے کہا کہ دیکھو، یہ پانی سمندر بن جائے گا، لیکن یہ جادو کی مدد سے نہیں ہوگا بلکہ قدرت کی طاقت سے ہوگا۔ سامری اس بات سے غصے میں آ گیا۔ اس نے دوبارہ اپنی جادوئی طاقتوں کو استعمال کیا، لیکن اس بار وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ سامری نے اپنی پوری طاقت لگائی، مگر شیخ چلی کی سادہ سے حکمت عملی نے اس کی جادوگری کو ناکام بنا دیا۔ سامری نے ہار تسلیم کی اور کہا، تم جادوگر نہیں ہو، تمہاری عقل اور سچائی ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ شیخ چلی نے مسکرا کر کہا کہ جادوگری اور جادو کی طاقتیں وقتی ہوتی ہیں، مگر عقل اور سچائی ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ اس کے بعد سامری نے شیخ چلی کو جادو کی چھڑی دی اور کہا، اب تم میری طاقت حاصل کر چکے ہو، مگر یاد رکھو کہ جادو کا استعمال ہمیشہ اچھائی کے لیے ہونا چاہیے۔ شیخ چلی نے اس چھڑی کو لے کر کہا، میں جادو کو استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ وہ چیز جو سچ اور حقیقت سے باہر ہو وہ ہمیشہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ شیخ چلی اور سامری جادوگر کی کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ حقیقت، عقل اور سچائی کی طاقت جادو سے کہیں زیادہ اہم ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے دماغ کا استعمال کرتا ہے اور راستے کی مشکلات کا سامنا کرتا ہے تو دنیا کی کسی بھی جادو سے زیادہ طاقتور بن سکتا ہے۔ جادو اور جادوگری محض خیالات کی دنیا ہے، لیکن انسان کا دماغ اور دل ہمیشہ سچائی کی طرف رہتا ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔